لندن PhD بلکہ PhD ABCDEFGH لندن. اب یہ کیا کہتا ہے؟ صفحہ 351. دوستوں بزرگوں اور بھائیوں، الفاظ سے سنے استعمال، دوستوں بزرگوں اور بھائیوں. آگے کہتے ہیں دل کے 3 حصے، دل میں 3 قسم کی نالیاں ہیں. ایک نالی وہ ہے جس میں گوشت ہوتا ہے، ایک نالی وہ ہے جس میں خون ہوتا ہے، ایک نالی وہ ہے جو خالی ہوتی ہے، ایک نالی وہ ہے جو خالی ہوتی ہے. آگے بیان کرتے کرتے کہتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک سارے جسم سے نکل گئی اور اس خالی نالی میں آ کر اٹک گئی. اس خالی نالی میں آ کر صفحہ 351 PhD لندن خطبات، یادگار خطبات. ایک کا یہ عقیدہ ہے، ایک کا یہ نظریہ ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام بخاری میں 8 روایتیں ایک ہی جگہ پہ موجود ہیں. حضرت عائشہ راضیہ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آخری وقت میں کہہ رہے تھے اللہم الرفیق اور بلند آواز کے ساتھ اللہم الرفیق اعلیٰ، اللہم الرفیق اعلیٰ. اے اللہ مجھے رفیق اعلیٰ میں پہنچا دے. حضور علیہ السلام کی انگلی کس طرف کھڑی تھی؟ آسمان کی طرف کھڑی تھی. اے اللہ مجھے رفیق اعلیٰ میں پہنچا دے. اب بات یہ ہے رفیق اعلیٰ سے کیا مراد ہے؟ میں دین کے بابے انہی کے بزرگوں سے آپ کے سامنے پہلے وضاحت کر دوں تاکہ یہ بات پتہ چل جائے کہ رفیق اعلیٰ سے کیا مراد ہے. حضرت مولانا نور الحسن شاہ صاحب بخاری رسالہ ہے حیات الاموات. کیا نام ہے رسالے کا؟ حیات الاموات. قرآن کہتا ہے اموات غیر مردے زندہ نہیں، اور ان کے بزرگوں نے نام کیا رکھا ہے؟ حیات الاموات. مردے زندہ ہیں. قرآن کہتا ہے مردے زندہ نہیں، اور یہ کیا کہتے ہیں؟ مردے زندہ ہیں. حیات الاموات انہی کے بزرگ ہیں. حضرت مولانا سید نور الحسن شاہ صاحب بخاری وہ فرماتے ہیں صفحہ 112 سے شروع ہوتے ہیں اور صفحہ 115 تک یہ عبارت ان کی چلتی ہے اور 8 روایتیں بیان کرتے ہیں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے اللہم الرفیق الاعلیٰ، اللہم الرفیق الاعلیٰ، ایسا مجھے رفیق اعلیٰ دے دے. آگے فرماتے ہیں اب رفیق اعلیٰ سے کیا مراد ہے؟ مولانا فرماتے ہیں کہ اب رفیق اعلیٰ سے کیا مراد ہے؟ اس کی حقیقت خود حضور کے دوسرے فرمان سے ہو جاتی ہے. ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مرض وفات میں فرماتے تھے مع الذین انعمت علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. ایسا مجھے ان لوگوں کے ساتھ اکٹھا کر دے. آگے فرماتے تو بالکل آخری وقت آپ کی اللہ رب العزت نے یہ دعا، اللہ رب العزت سے یہ دعا تھی الہی مجھے ان رفیقوں سے ملا دے جن پر تو نے فضل و انعام فرمایا، نبی، صدیقین، شہداء، صالحین سے ملا دے. آگے فرماتے ہیں جو اعلیٰ علیین میں رہتے ہیں، جو کہاں رہتے ہیں؟ بلند آواز کے ساتھ اعلیٰ علیین میں رہتے ہیں. یہ مولانا نور الحسن شاہ صاحب بخاری فرماتے ہیں کہ رفیق اعلیٰ سے مراد ہے اعلیٰ علیین، اعلیٰ مقام، جنت کا اونچا مقام. رفیق اعلیٰ سے یہ مراد ہے چونکہ اس کتاب سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ پیغمبر فوت ہونے کے بعد ان کی روح مبارک کہاں ہے؟ اعلیٰ علیین میں ہے. اور
تقریر کا چاہیے، بس 10,000 روپے تقریر کا چاہیے. اپنے مولویوں کو کافر کرا دیتے ہیں، اپنے مولویوں کے فتوے لگا دیتے ہیں. حضرت مولانا نور الحسن شاہ صاحب بخاری انہوں نے یہ بات واضح کر دی کہ پیغمبر علیہ السلام رفیق اعلیٰ میں ہیں، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جنت کے اعلیٰ مقام میں ہیں. یہ تقریر بیان کرتے ہوئے کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں جناب نبی علیہ السلام نے معراج کیا اور معراج میں دیکھا حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں نماز سنا ہوا ہے کہ ان کی دلیل ہے کہ نہیں؟ اپنی دلیل بناتے ہیں. کیا کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے تھے اور اس کے آگے ساتھ مشکل سے ساتھ لگاتے ہیں. کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کا قبر میں نماز پڑھنا اس بات کی واضح دلیل ہے کہ گویا کہ انبیاء اسی دنیا والی قبر میں نماز پڑھتے ہیں. اور میرا اور آپ کا موقف آن و سنت کا موقف، علماء دیوبند کا موقف، جمعیت ارشاد توحید و سنت کا موقف یہ ہے کہ انبیاء کو دیکھا ہے کبھی بیت المقدس ہے، کبھی دوسرے تیسرے چوتھے ساتویں آسمان پر، اور موسیٰ علیہ السلام کو قبر میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا. یہ انبیاء کی روحیں مثالی جسموں میں آئی تھی. یہ انبیاء کی روحیں کس میں آئی تھی؟ بلند آواز کے ساتھ کس میں آئی تھی؟ شاید یہ میری نماز ہے. اور اس نے کب معلوم؟ مولانا عبد الرحمان صاحب نہیں نا سوال. اچھا پوچھو مولانا سرفراز صاحب مولانا نہیں بندن نہیں آپ آج کبھی انکار اور ایسے کریں اگرچہ یا شرح صدور پڑھی علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی. یہ شرح صدور ہے علامہ سیوطی کی. یہ جانتے کون سا علامہ سیوطی ہے جس کا نام لیتے ہیں بڑا بابا سیوطی؟ امداد کن اس نے کہا امداد کن ادبار کا مداد کن در دین و دنیا شاد کن. یا شیخ عبد القادر انہوں نے کہا امداد کن یا بابا سیوطی. اے بابا سیوطی صاحب ہماری امداد کریں. یہ شرح صدور علامہ جلال الدین سیوطی 314 نمبر صفحے پر فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج میں موسیٰ کو ان کی قبر میں دیکھا کہ نماز پڑھ رہے ہیں، اور پھر چھٹے آسمان پر بھی دیکھا. اس کی وجہ یہی تھی کہ آپ کی روح جسم مثالی میں قبر کے اندر موجود تھی. آپ کی روح جسم مثالی میں قبر کے اندر موسیٰ علیہ السلام جو نماز پڑھ رہے تھے وہ مثالی جسد کے ساتھ پڑھ رہے تھے، اصلی جسد کے ساتھ. یہ کس نے کہا؟ علامہ جلال الدین. شاید یہ اعتراض کریں کہ ہم نہیں مانتے جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی کو. یہ کتاب بندے کی پہلے پہچان کرو. نام کیا ہے؟ تمام مصنف ہے مولانا سرفراز خان صفدر. مصنف ہے مولانا سرفراز صاحب صفدر. کتاب ہے تمام البرہان. مولانا کیا فرماتے ہیں؟ مولانا کیا فرماتے ہیں؟ توجہ. مثالی جسد کا تذکرہ کر رہے کہتے ہیں جبریل علیہ السلام کا تہیہ قلبی کی صورت میں آنا، مریم کے پاس باشرن سویہ کی شکل میں متمثل ہو کر